کتب تاریخ اور مقاتل کے تفصیلی مطالعے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح بنی ہاشم میں فاطمہ نام بہت مقبول تھا اور کئی بیبیوں کے نام فاطمہ کے نام سے موسوم تھے، اسی طرح بنی امیہ میں ہند نام کہ جو کبھی کبھی ہندہ بھی پکارا جاتا ہے بہت زیادہ مقبول تھا۔ جس کا سلسلہ ہند زوجہ ابو سفیان سے شروع ہوا۔ اس کے بعد یزید کی ایک بہن کا نام بھی ہند تھا۔ اسی طرح معاویہ کی ایک بہن کا نام بھی تواریخ میں ہند ملتا ہے، اور اس کے علاوہ روایات کے مطابق ہند بنت عبداللہ ابن عامر ابن قریظ اپنے باپ کی وفات کے بعد حضرت علی علیہ السلام کے پاس رہی۔ حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام حسن علیہ السلام کے گھر رہی، اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کی کنیز تھی۔ امام حسین علیہ السلام نے اسے آزاد کر دیا، اور بعد میں معاویہ نے یزید سے اس کی شادی کر دی۔ اسے واقعہ کربلا کے متعلق کچھ علم نہ تھا۔ جب اسیران آل محمد شام میں آئے تو اس کی ایک کنیز نے جا کر اسے بتایا کہ آج جو قیدی آئے ہیں عجیب قسم کے ہیں، معلوم نہیں کہاں سے آئے ہیں، ویسے مظلوم بڑے ہیں، اگر چل کر آپ بھی دیکھ لیں تو کتنا اچھا ہوتا۔ جب اسیران آل محمد دربار کی پیشی بھگت کر خرابہ شام میں پہنچائے گئے تو ہند نے لباس فاخرہ پہنا، کنیز کو کرسی اٹھانے کا حکم دیا اور زندان کی طرف آئی۔ دختر زہرا نے جب ہند کو آتے دیکھا تو بہن سے فرمایا، بہن بھلا اس شہزادی کو پہچانو، یہ کون ہے؟ جناب رقیہ سلام اللہ علیہا نے جواب دیا، بہن مجھے لگتا ہے اسے دیکھا ہوا ہے، لیکن میرے ذہن میں نہیں آ رہا کب دیکھا ہے اور کون ہے۔ بنت زہرا سلام اللہ علیہا جناب زینب نے فرمایا، بہن یہ ہند بنت عبداللہ ہے جو کسی وقت ہماری خادمہ تھی، اب یزید کی بیوی اور شام کی شہزادی ہے۔ تمام مقدرات عصمت نے سر جھکا لیے۔ ہند کرسی پر آ کر بیٹھ گئی۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے میرے آنے سے آپ تمام نے سر جھکا لیے ہیں؟ کسی بی بی نے کوئی جواب نہ دیا۔ ہند نے کہا، بی بی آپ لوگ کہاں کے قیدی ہیں؟ جناب زینب سلام اللہ علیہا دختر زہرا نے فرمایا، مدینۃ الرسول کے قیدی ہیں۔ یہ سن کر ہند کرسی سے اتر کر نیچے بیٹھ گئی۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے فرمایا، کیوں شہزادی کیا بات ہے؟ کرسی کیوں چھوڑ دی ہے؟ ہند نے کہا، بھلا مدینے کے باسی سامنے ہوں، خواہ وہ قید ہوں یا آزاد، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کے سامنے کرسی پر بیٹھوں؟ بی بی میں آپ سے ایک گھر کے متعلق پوچھنا چاہتی ہوں، اگر اجازت دیں تو پوچھوں؟ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے فرمایا، شہزادی جو چاہے پوچھ لے، آخر تو شہزادی ہے اور ہم قیدی ہیں۔ ہند نے کہا، میں آپ سے اپنے آقا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے اہل خانہ کے متعلق پوچھنا چاہتی ہوں۔ بی بی نے فرمایا، ہم جب مدینے سے چلے خانہ علی کے ہر دروازے پر قفل پڑے تھے اور وہ آج تک اپنی ویرانی پر نوحہ خواہ ہیں۔ خانہ علی میں تو کس کے متعلق پوچھنا چاہتی ہے؟ ہند نے کہا، اپنے آقا امام حسین علیہ السلام اور آقا سجاد اور اپنی مخدومہ زینب بنت علی کا حال پوچھنا چاہتی ہوں۔
تمام مستورات نے ماتم شروع کیا۔ بی بی نے فرمایا، ہند، تو نے حسین کے متعلق پوچھا ہے تو سر امام حسین تیرے بادشاہ شوہر یزید کے سامنے تشت میں رکھا ہے، اور جس میں امام حسین کربلا کی تپتی ریت پر بلا کفن و دفن پڑا رہا۔ تو نے عباس و دیگر اولاد علی کے متعلق پوچھا ہے تو ان کے سر نیزوں پر سوار تیرے دربار میں ہیں، اور ان کے جسم میدان کربلا میں چھوڑ کر آئی ہوں۔ تو نے امام سجاد کے متعلق پوچھا تو وہ بیمار ہیں، گلے میں طوق، ہاتھوں میں رسیاں اور پاؤں میں بیڑیاں پہنے در زندان پر بیٹھے ہیں، جس سے تو پردہ کر کے آئی ہے۔ تو نے زینب بنت علی کے متعلق پوچھا ہے تو میں زینب بنت علی ہوں، اور میری گود میں سکینہ بنت حسین ہے، وہ ام رباب ہے۔ یہ سنتے ہی ہند نے چادر سر سے اتاری، سر میں خاک ڈالی اور سر و سینہ پیٹتے ہوئے زار و قطار رونے لگی۔ ماتم کرتے کرتے غش کھا گئی۔ جب افاقہ ہوا تو بنت زہرا نے فرمایا، ہند، تیرا شوہر بڑا سنگ دل ہے، اپنے تعلقات خراب نہ کر اور گھر واپس چلی جا۔ ہند اٹھی اور اسی طرح برہنہ سر دربار میں آئی۔ یزید نے اعتراض کیا اور اٹھ کر اپنی عبا اس کے سر پر ڈالنا چاہی۔ ہند نے یزید سے کہا، اے مردود، یہ فرزند رسول کو تو نے شہید کیا ہے۔ یزید نے کہا، اگر میں نے کیا ہو تو کیا ہوگا؟ ہند نے کہا، اللہ تجھ پر لعنت کرے۔ یزید اپنی مسند سے اٹھا اور ہند کے سر پر چادر ڈالنے کے لیے آگے بڑھا۔ ہند نے کہا، تجھے میرا بے چادر سر دیکھ کر غیرت آ رہی ہے، لیکن جس دروازے سے میں نے پردہ سیکھا ہے، تجھے ان کے سروں سے چادریں چھینتے ہوئے غیرت نہیں آئی؟ یزید نے کہا، اللہ ابن زیاد پر لعنت کرے، اس نے قتل امام حسین میں جلدی کی ہے۔ ہند نے کہا، اے مردود، ابن زیاد نے قتل امام حسین علیہ السلام میں جلدی کی تھی تو کیا سر امام حسین کو بھی تشت میں ابن زیاد نے رکھا ہے؟ فرزند حسین کو دربار شام میں ابن زیاد نے پیش کیا ہے، زہرا زادیوں کو تیرے دربار میں ابن زیاد نے پیش کیا ہے، کیا ذریت رسول کو بھی خرابہ شام میں قید بھی ابن زیاد نے کیا ہے؟ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ پروردگار رحمت نازل فرما محمد اور ان کی پاک آل پر ہزاروں کروڑوں درود و سلام۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم عجل لولیک الفرج۔ پروردگار قائم آل محمد کو، منتقم کربلا کو اذن ظہور عطا فرما۔ اس طرح کی مزید تحقیقی، علمی اور تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجیے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹس کے ذریعے بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا نگہدار۔